اگر ہم اس برداشت کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے گھروں کے تنازعات اور ہمارے معاشروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے گھر میں بچے لڑ پڑتے ہیں آپس میں، کیوں لڑتے ہیں؟ اگر ایک برداشت کر لے تو لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی تب ہوتی ہے جب برداشت نہیں ہوتی، ایک ایکشن کہتا ہے دوسرا ری ایکشن کرتا ہے، کیوں بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بہن بھائیوں کی لڑائی جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، یا والدین کی یا میاں بیوی کی، جس کی بھی لڑائی ہوگی اس وجہ سے ہوگی کہ برداشت نہیں ہے۔ ایک فریق اگر برداشت کر جائے معاملہ ختم، کیونکہ یہ کیفیت ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ جو غصہ ہوتا ہے، جذباتی کیفیت ہوتی ہے، وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے سامنے دو افراد آئے تھے، دونوں صحابہ کرام میں سے، لیکن کسی وجہ سے تناؤ پیدا ہو گیا، اور جناب دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ رنگ سرخ ہوا ہے اور جناب رگیں پھولی ہوئی ہیں، اور غیظ و غضب کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ہی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ بھی میں ایسا جملہ ایک جانتا ہوں کہ اگر یہ اس کا اقرار کر لیں، پڑھ لیں، تو یہ کیفیت ان کی اللہ بدل دے گا۔ پھر فرمایا کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ غصہ دلانے والا شیطان ہے، دو بھائیوں کو آپس میں ٹکرانے والا، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والا، وہ اپنے رشتے ناطے میں ہیں، کسی بھی کیفیت کے اندر جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ پھر نبی مکرم علیہ السلام نے طریقہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو غصے کی حالت تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے، وضو کرے، پانی پیے، 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ کیفیات جب اختیار کرے گا تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تابع کر لے گا۔ جب اللہ کا تابع ہوگا غصہ ختم ہو جائے گا، برداشت پیدا ہو جائے گی۔ تو جب وہ چند لمحات اپنے کنٹرول کر لے گا تو ساری زندگی اس کی سکون میں گزرے گی۔ اگر اس مرحلے پر کنٹرول نہیں کرے گا، ہوتا کیا ہے، یہ جناب پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے شاپنگ کرنے جانا ہے، ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، بچے بھی ریڈی ہوتے ہیں، کئی دن پہلے سے ہوتا ہے بھی فلاں جناب اس میں جانا ہے، ہم نے شاپنگ سینٹر پہ، فلاں پلازے میں، فلاں جگہ پہ۔ تو جب وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر کوئی تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے خریداری کے حوالے سے، شاپنگ کے حوالے سے، وہ چھوٹا سا ایکشن ہوتا ہے، ساتھ ہی دوسری طرف سے ری ایکشن ہو جاتا ہے۔ وہ شاپنگ سب ادھر ختم، چلو جی باہر واپس۔ اچھا، واپسی جناب غصے میں گاڑی کو ریورس کرتا ہے، پیچھے دیکھتا نہیں، پیچھے سے کوئی چاند گاڑی آ کے اس میں ٹھک لگتی ہے، باہر نکلتا ہے، ادھا ہوا نظر نہیں آتا تمہیں؟ غصہ وہ اندر کا تھا، نکالتا اس پہ ہے، اور یہ بھی آگے سے سیر پھرے ہوتے ہیں، وہ جناب اس کو شروع ہو جاتا ہے۔ اب لوگ چھڑاتے ہیں، جب کوئی بندہ چھڑانے لگے تو یہ سمجھتے ہیں بھی اب کام بن گیا، پھر یہ اور اپنی جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں قوت۔ اتنے میں کوئی پولیس کو فون کر دیتا کہ بھئی یہ ایسا کام ہو گیا، پولیس دونوں کو پکڑ کے حوالات سے جیل۔ اچھا، جیل میں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی بچے، وہی بیوی، وہی بہنیں، وہی بھائی، وہی والدین جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں کہ جا کے چند جملے سے شیئر کر سکیں۔ اور اگر آپ کورٹ میں چلے جائیں، جب یہ وہ قیدیوں کو گاڑی میں بٹھا کے لایا جاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اور جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں پولیس والے، وہ ان کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، دھتکار رہے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا خدشہ ہوتا ہے بھی یہ اس کو کوئی نشہ نہ دے دیں، اس کو کوئی ویپن نہ دے دیں، کوئی اور کوئی ایسی مضر چیزیں نہ دے دیں۔ تو وہ جو چند سیکنڈ کا ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے نا، اگر وہیں پہ برداشت ہو جاتی تو پورا خانوادہ پرسکون رہتا، لیکن وہاں پہ برداشت نہ ہوا، کہاں سے کہاں گیم خراب ہوتے ہوتے
اور کئی لوگ جیلوں میں جا کے پھر عادی مجرم بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں جیلیں بھری پڑی ہیں، عدالتوں میں آپ جائیں، کچہریوں میں جائیں، حوالات کو دیکھیں، پولیس سٹیشنز کو دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ سارے لوگ ہی جرائم کے اندر ملوث ہیں۔ بڑی سے بڑی واردات کی آپ انویسٹیگیشن کریں، آپ کو بیک پہ جا کے یہی ملے گا کہ بھئی جب واقعہ ہوا تھا نا، اگر اس موقع پر یہ بندہ برداشت کر جاتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ معاملہ تو تقدیر کا ہے نا، تقدیر تو غالب آ جاتی ہے بندے پہ۔